بسم اللہ الرحمن الرحیم القسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، چوتھی قسم جو نظم کی ہے عبارت کی، وہ اس طرح ہم اس کو کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں کہ جناب آپ کو معرفت مل جائے خاص قسم کی۔ کون سی معرفت؟ یعنی احکام جو برآمد ہوتے نظم سے، تو ان احکامات تک آپ کیسے پہنچیں گے اور کیسے احکامات کی قسموں کو آپ جانیں گے۔ فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، تو ترجمہ الٹ میں کیے جاتے، تمام مضافات مسلسلات تب آتی ہے، تو آپ بولو گے احکام نظم کی پہچان کے واسطے کہ اس میں تمام تر قسم کے وجوہ، انواع و اقسام کو پہچانا جا سکے، نظم کے احکامات کے کل انواع کو پہچانا جا سکے۔ وہ چار قسمیں ہو گئی: الاستدلال بعبارت النص باشارتی وبدلالتی وباقتضائی۔ اما الاول فما سیق الکلام له وارید به قصدا ای بذلک الکلام لا غیره، ارید بذلک الکلام قصدا ولا غیره۔ جیسے مشہور معروف پہلے آپ کو بتا چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث والرباع، سیق الکلام لاجل ذالک۔ اصلاً وہ ہے کہ اباحیت اور اجازت کے واسطے یہ کلام موجود ہے یہاں پہ۔ اور اشارت النص اور دلالت النص کے بارے میں بتاتے ہیں، والاشارہ ما ثبت بالنظم مثل الاول، یہ بھی عبارت سے نظم سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، الا انہ ما سیق الکلام لہ، لیکن کلام اس مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا ہوتا، کما فی قولی تعالی، جیسے اللہ کا ارشاد للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، فرمایا صدقات دو ان فقراء مہاجرین کو جن کو بے در کر دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، پردیش میں اب بے یار و دیار واقع، کیا ہے وہ؟ پردیش میں بے یار و دیار واقع، بقول سر سید احمد خان ٹاپو کے، اس کا مقولہ ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں بے یار و دیار واقع ہوئے ہیں، اس لحاظ سے فرمایا پردیش میں ہیں تو ان کو دو صدقات۔ تو کہتے ہیں ایک تو مصرف کا بتانا ہوا، مقصود تو مصرف بتانا ہے، اس لحاظ سے دلالت النص، دلالت النص اس میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کا مصرف بتانا کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اشارت النص سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جناب اب وہ کہ ان کے اموال کے وہ کافر لوگ مالک بن چکے ہیں، کیونکہ سب فقراء نہیں تھے، اپنے علاقوں میں زمینوں والے تھے، باغات والے تھے، جائیداد والے تھے اور بڑی پھیلی ہوئی تجارات والے تھے، لیکن سارا کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر لی اللہ کی راہ میں۔ بہت بڑی قربانی، بہت بڑی عبادت، اس عظیمت پہ انسان قائم رہے، دنیا آخرت میں بہت بڑا احساس۔ تو یہ اس میں ضمناً یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے، مسلم کو بھی اگر در بدر کر دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، تو اس کا جو مال و حال ہے، کافر جو قابض ہو جائیں گے وہ مالک بن گئے، وہ مالک بن گئے۔ اس طرح اگر کفار کو بھگایا جائے، جیسے کئی سارے علاقوں سے یہاں سے تقسیم کے وقت میں ہندوؤں کو بھگایا گیا جہاں ان کی آبادی تھی، بعض علاقوں میں بہت سارے، تو ان کی وہ جو آبادی تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو اس طریقے سے فرمایا وہ بھی مالک، جیسے کہ بہت سارے کفار مسلمانوں کے بے حساب اموال کے مالک بن بیٹھے۔ تو اس طرح فرمایا ملکیت آ جائے گی، یہ نہیں کہ قیامت وہ اس طریقے سے اس پہ مالک نہیں ہوں گے اور ملکیت مسلمانوں کی رہے گی اگرچہ اس پہ 1000 سال گزر گئے، ایسا نہیں فرمایا۔ تو کافروں کا مالک بن جانا، مالک مسلم کا اگرچہ جبران قہرن انہوں نے وصول کیا ہو، لیکن جب مسلمان واقعتاً وہاں سے ہجرت کر کے کوچ کر کے چلے گئے تو یہ لوگ مالک ہو گئے، مالک ہو گئے جب ہی یہ اب مدینہ منورہ میں اور اس طریقے سے پردیش میں فقیر کہلاتے ہیں۔ اگر وہ مال ان کے باقاعدہ انہی کے ہوتے، مالک رہتے یہ، تو پھر ان کو فقیر نہ کہا جاتا۔
تو یہ اشارے سے بات ثابت، فی اشارہ الی زوال املاک من الکفار، اسی طرح کفار کے اموال جتنے ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کے، وہ تو ویسے بھی غنیمت. وما شرعا فی ایجاب الحکم، یہ دونوں احکامات برابر ہیں، یعنی دلالت بھی اشارہ بھی. الا ان الاول احق عند التعارض، لیکن جب تعارض آئے گا تو دلالت کو لیں گے، اشارہ کو نہیں لیں گے. وَأَمَّا فرما عبارت النص کو لیں گے اور اشارہ کو نہیں لیں گے. وَأَمَّا دلالت النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطا بالرأي، تو عبارہ اور اشارہ کی بات ہو گئی اور ویسے برابر سرابر ہیں. ہاں فرماتے ہیں بسا اوقات اگر تعارض ہو جائے تو پھر لیں گے کس کو؟ عبارہ کو لیں گے. اس لیے یہاں اصلاً عبارت کو لے کر مسئلہ بتایا گیا اور یہ بات ضمناً بتائی جاتی ہے اتنا وہ مالک ہوگی. دلالت النص ما سبق بمعنى النص لغة لا استنباطا بالرأي، وہ دلالت ہمیں ملتی لغت سے. کسی سے ملتی ہے؟ كالنهي عن التعريف يوقف به على حكم الضرب من غير واسطة التأمل والاجتهاد. جیسے قرآن کریم میں ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حکم آ گیا اف بھی نہ کہنا، تو اف نہ کہنا کیا معنی ہے کہ اف کو نہ کہے اور باقی بے عزتی کرے ان کی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ مولوی جی بتایا کہ دوسرے نمبر پہ پچھلے دن بھی یہ سو رہا تھا. آج تو آیت بہرحال پڑھی ہمارے ساتھ، اس کی آیت میں ساتھ یہ کہ مجھے بھی یاد ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دوسرے نمبر کا بزرگ جو ہے ہاں کچھ حیرت میں آ رہا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہم نے ملا غیرت نام رکھا تھا اس کا. کیا نام؟ ہاں کیا نام رکھا تھا؟ سنو ابھی کھڑے ہونے میں ابھی دیر ہے، گڑبڑ کرو گے تو پھر کھڑے کرو گے. ابھی آپ نے گڑبڑ نہیں کی، توجہ سے سننا، خطرہ ہے آگے کر لو گے شاید. تو اس لیے فرماتے ہیں جب قرآن نے یہ فرما دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہنا، یعنی یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کی اس بات سے مجھے افسوس ہے بہت، یہ بھی بے ادبی ہے، یا آپ کے اس کام میں مجھے افسوس ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. فرمایا اف کے معنی یہی. تو فرماتا ہے خود بخود اس سے پتہ چلا کہ جناب انتہائی ادب بجا لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ انتہائی انقیاد اور ادب بجا لانا ہے، اور کسی صورت میں ان کی بات کو رد نہیں کرنا. اور کوئی جب کلام ایسا کہنا منع ہے کہ جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاوے اور وہ اپنے دل و دماغ میں بے ادبی کی آپ کی وہ ٹیس محسوس کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس سے آگے آپ کے کسی عمل سے، فعل سے کوئی بے ادبی کا پہلو اس طرح برآمد ہو جس سے وہ ملول ہوں، دلگیر ہوں اور غمگین ہوں، خفقان میں مبتلا ہوں، یہ اور زیادہ بے ادبی کی بات. ساری چیزیں منع ہو گئی. اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب فقیہ اس بات کو سمجھے گا. کوئی بھی زباندان ٹاپو ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ جناب اس میں یہ ہے کہ جناب کلی طور پہ آپ نے آمنا سلمنا کہنا ہے باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے، دونوں کے سامنے. تو اس لیے فرمایا لغت سے یہ بات ثابت ہے، اس میں کسی فقہ اور اجتہاد استنباط کی ضرورت نہیں. وہ ثابت بدلالت النص میں ثابت بالاشارہ حتی صح اثبات الحدود والکفارات بدلالت النصوص. اور فرماتے ہیں یہ جو ثابت ہے دلالت سے تو یہ اسی طرح ثابت جیسے اشارہ سے ثابت. یہی وجہ ہے کہ دلالت سے ہم ثابت کر سکتے ہیں حدود کو بھی اور کفارات کو بھی. نص میں وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کروائی ماعز اسلمی پہ اور امرا بنو غامدیہ پہ. غامدیہ قبیلہ کی عورت اور ماعز بنو اسلم کے، اس لیے ماعز اسلمی کہلائے. اور ان سے خطا کا صدور ہوا. خطا کے صدور کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ طاہرنی یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حد جاری کروائی. حد جاری کروائی تو کہتے ہیں ان پہ حد جاری جو کروائی گئی یہ تو سنت سے ثابت ہے، یہ تو صریح نص ہے. کیا ہے؟
صحیح نص سے ان کے بعد تا قیامت اس طرح جو حد جاری کی جائے گی، محسنین پہ رجم کی حد، غیر محسنین پہ کوڑوں کی حد جاری کی جائے گی، وہ دلالت النص کیا ہے؟ وہ دلالت النص سے۔ یا جیسے ایک صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہلک تو وہ اہلک تو ہو گیا، میں خود بھی ہلاک ہو گیا اور فریق مقابل کو بھی میں نے ہلاکت میں ڈال لیا، واقعات علی اہلی فی نہار رمضان عاملا صائمان۔ تو ظاہر اب ایسی صورت میں فرمایا اس پہ کفارہ آنا، یہ کفارے فرمائے اس خاص فرق پہ آیا ہے تو یہ فرماتے ہیں نص سے ثابت ہے۔ کسی سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 2 مہینے روزے ہیں، لگے حضرت میں 1 مہینہ میں کنٹرول نہیں رکھ سکا، 2 مہینے کیسے رکھوں؟ فرمایا پھر کفارہ دو، کفارہ دو، پھر اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلاؤ گے۔ تو وہ تفصیلی واقعہ ہے، کچھ بھی ان کے پاس رہی صاحب بیٹھے رہے یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابہ اس طرح مال صدقہ کے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ لو اپنا کفارہ ادا کرو، 60 بندوں میں بانٹ لو۔ پھر کہنے لگے حضرت الا افقر منی، کیا مجھ سے بھی زیادہ غریب فقیر محتاج کوئی اس علاقے میں ہوگا، اس بستی مدینہ منورہ میں کوئی ہوگا؟ یعنی سب سے زیادہ فقیر و مسکین ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جا اور اپنے اہل خانہ پہ خرچ کر لو۔ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، ان خاص مواقع میں سے ہے۔ وہ تو پھر خصوص کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ احناف فرماتے ہیں کفارہ فقر کی وجہ سے معاف نہیں ہوتا، اور اللہ تو کہتے ہیں کفارہ معاف ہو گیا، فری میں کفارہ۔ احناف فرماتے ہیں کفارہ فقر سے ساقط نہیں ہوتا، مؤخر ہو جاتا۔ تو مقصد یہ کہ فی الوقت اس سے اپنی ضرورت اور بھوک مٹا لو اور بعد میں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ احناف فرماتے ہیں اس طرح چھوٹ دو گے تو فقیر ویسے بھی ظاہر بہت سارے فقیر اور مسکین کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھا ہے کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، نماز آتی تجھے کہتے ہیں یہ عام طور پہ خادم اور ماسیاں وغیرہ غریب لوگ، نماز آتی تجھے کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، زکات کو کوئی پہچانے تو ہم غریب لوگ ہیں، فطرہ جانتے ہم غریب لوگ ہیں، ایک ہی عذر ان کے پاس ہم غریب لوگ ہیں۔ تو غربت کی وجہ سے ہر حکم شرع سے ہم مستثنی ہیں۔ تو کوئی ایمان سے نکل کے ہر حکم شرع سے مستثنی مسلمان کس چیز کے ہو؟ نام کے مسلمان ہو؟ ایسا نہیں۔ تو اس طرح فرمایا جو حال کو فقراء کو جو جاہلی ہوتے ہیں فرار کی راہ ملے گی۔ انا فرماتے ہیں معاف مت کرنا، ہاں کہو یہ بھکتی گویا کہ تیری سہولت ہو گئی، مجبوری ہو گئی، تیرا تعاون ہو گیا، لیکن کفارہ تیرے سر پہ ہے، تیرے ذمے پہ ہے، وہ ادا کرنا ہوگا تاکہ جو حال یہ عذر لنگ نہ پیش کر سکیں کہ جناب ہم غریب لوگ ہیں، ہٹے کٹے ہیں کابو، ہم غریب ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے۔ یہ کون سا عذر شدید طریقہ جو غریب ہوگا تو تمام احکام شرع سے مستثنیٰ ہوگا؟ سبھی غریب تھے اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے حضرات مہاجرین جتنے بھی تھے ہزاروں میں سب غریب تھے، لیکن احکامات میں پیش یہ بالمانی کی علامت ہے۔ ایمان جب ممریہ اور مرجائے و نہ ہونے کے برابر ہوتے ایسے آزاد بے تکلف بے تکان انسان بیان کرتا شرم بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں آپ یہ ان ایک صاحبوں کے لیے یہ نص سے ثابت ہے، اور آگے جو اور کسی کے لیے ہم ثابت کریں گے دلالت النص۔ کیا ہے وہ دلالت النص ہے۔ یہ مثالیں یاد رکھو۔ آگے فرماتے مقتضا النص، اور مقتضا النص فرماتے ہیں ہاں الا عند التعارض والكفارات دلالة النصوص الا عند التعارض دون الاشارہ۔ ہاں لیکن جب ان میں تعارض آ جائے گا، یہ کیسی عبارت ہے؟ مثل الثابت بالاشارة حتى صح اثبات الوضوء والكفارات بدلالة النصوص الا عند تعارض دون الاشارت، لیکن فرمایا جب اس میں تعارض آ جائے گا تو پھر یہ اشارے سے کمتر ہے، پھر اشارے سے کمتر ہے۔ جیسے فرمایا
دلالت سے کچھ ثابت ہو نص میں اور اشارہ سے کچھ ثابت ہو تو پھر اشارہ کو لیں گے فرمایا، اور دلالت کو فرمایا نہیں لیں گے. جیسے قرآن کریم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، کیا ہے؟ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، جس نے خطأً کسی کو قتل کر دیا کفارہ ہے، اس میں کیا ہے؟ کفارہ ہے، غلام کو آزاد کرنا. مومنہ کی قید یہاں بڑھا دی گئی اور کفارات میں نہیں. یہ اس لیے کہ صاحب کفارہ ہے، بڑا جرم ہے. قتل مومن بہت بڑا جرم ہے. یکون کفرن فرمایا، اور قریب ہے کہ کفر ہو جائے. اس لیے قتل مومن ناحق پہ اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، یا کفر پہ اور یا اس کے بعد قتل مسلم پہ ناحق. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ جہنم وساءت مصیرا. یہ کس قدر اللہ نے اس پہ غضب ظاہر فرمایا، ناراضگی جائے، کتنی سزائیں ذکر فرمائی. فجزاؤہ جہنم خالدا فیہ، حالانکہ کفر کی سزا ہے خلود فی النار، لیکن قریب کفر ہے اس لیے فرمایا بہت طویل سزا کو خلود فی النار سے تعبیر. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ نہ ختم ہونے، ولعنہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی. وأعد له جہنم، دنیا میں ملعون اور آخرت میں اس کے لیے جہنم. جہنم انتظار میں، وہ انتظار میں ہے اور بار بار وہاں سے صدا آتی ہے، میرے بیٹے جلدی کر آ جا میری گود میں، کہاں پھر رہے ہو؟ صبح شام اس کو آواز دیتی. جس طرح اہلیان جنت کو جنت بلاتی ہے، اس طرح ان کو قبر قبر کے اشدے اور قبر کے تمام عذابات اور اس طرح جہنم زبان حال سے بلاتی ہے، پکارتی بار بار، جلدی کر آ جا میری گود میں، یہ مزے کراؤں مختلف انگاروں کے اور مختلف آگوں کے. تو اس لیے فرمایا جہنم خالدا فیہ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وساءت مصیرا، اور کتنی بدترین جگہ ہے جہاں پڑھنے کی. دیکھو تو کہتے ہیں یہاں اشارے سے یہ ثابت ہو گیا، فرماتے ہیں یہاں دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. کسی سے دلالت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جناب یہ کفارہ عامد پہ بھی آنا چاہیے. کس پہ؟ عامد پہ بھی آنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر خطا والا ادون حال کیا ہے؟ ادون حال ہے، کمزور حالت والا ہے. خطا تو خطا ہے فرمایا، اس میں معاف ہو جائے گا، اس کے لیے سزائے جہنم نہیں، کفارہ ادا غلطی میں چوک کے کیا. اس دلالت سے ثابت کفارہ ہے، تو دلالت یہ بتاتی ہے کہ جو عمدن قتل کر دے تو اس پہ تو کفارہ بطریق اولا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسوء حال ہے، اغلظ حال ہے. کیا ہے وہ؟ اسوء حال ہے اور اشد حال اور اغلظ حال ہے. تو چاہیے تمام سزاؤں کے ساتھ کفارہ بھی اس پہ آوے، ڈبل سزا. اس لیے کہ بڑا جرم ہے، اللہ خود فرماتے کئی سزائیں اس کے لیے مذکور فرمائی ہیں قرآن میں. تو دلالت یہ کہتی جناب کہ اس پہ بھی عامل پہ بھی کفارہ، لیکن آگے فرمایا دیکھا تو اشارت النص میں اچھی بات نہیں. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ فرمایا، جزا بتایا گیا، اور جزا لغت میں کہتے ہیں کلی سزا کو. کیا کس کو کہتے ہیں؟ کلی جامع معنی سزا کو. جب کلی جامع اور معنی سزا ہو گئی وہ یہ ہے اس کے لیے جہنم ہے، خلود فی النار ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے کی پھٹکار ہے، مستقل پھٹکار ہے، اور جہنم میں اس کا پڑ رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ساری سزا ہو گئی. تو اس کے دوسرے مقام پہ اللہ خود فرماتے فحسبہم جہنم. دیکھیے تو جزا کی تشریح آ گئی، جزا کو خود فرما رہی ہے فحسبہم جہنم. یہ جہنم کی سزا کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ کافی ہے. فرمانے کا سارا بھرکس نکال لے، اور کسی سزا کی اگر ہم ضرورت محسوس نہ کریں اور نہ دیں تو وہی سزا کافی ہے. تو جزا بمانے حسبو کے، جزا بمانے کس کے ہے؟ حسبو کے، کافی کے. اور کافی وافی جب سزا ہو گئی جہنم کی تو پھر مزید کیسے کوئی کفارہ وغیرہ اس پہ لائیں گے. متن میں یہاں پہ اور اشارے میں کوئی ذکر نہیں. اشارے میں اگر ہے تو جزا، اور جزا کے معنی کافی وافی سزا.
کوئی کہے جناب کیسے آپ کہتے ہیں جزا کے معنی کافی وافی سزا، تو استدلال یاد رکھو فحسبهم جہنم، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کافی وافی، بڑے سے بڑے شیطان کے اللہ فرماتے ہیں، اس لیے ہم ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، رسی اس کی ڈھیلی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ایک ایسی سزا ہے فرمایا جو اس کے لیے کافی مستعفی ہے، وہ جہنم فرمایا اس کو دبائے گی دبوچے گی، اور یہاں تک کہ فرمایا اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے گی اور اس کا شیرہ بنا دے گی، کچومر بنا دے گی، مستقل طور پہ رگڑے میں ہوگا، مستقل ٹوٹ پھوٹ میں ہوگا، مستقل جلاپے میں ہوگا، جھلسنے میں ہوگا، سلسلہ جاری رہے گا۔ تطلع علی الافئدہ ان علیہم مؤصدہ فی عمل ممددہ، یہ وہ قائم اور دائم ابدی ازلی سزا نہ ختم ہونے والی، تو اشارے نے بتا دیے کہ جناب اس کی کلی سزا وہ وہاں جہنم میں رکھی ہے، تو اشارہ غالب، اشارہ کس پہ؟ ہم نے کہا حامد پہ کوئی کفارہ نہیں ہے اور وہ خاطی پہ کفارہ ہے، ورنہ یہ دلالت کا تقاضا تھا کہ ضرور بالضرور اس پہ بھی آنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں یہ مثالیں یاد رکھو، اما المقتضى فزیادۃ علی النص ثبت شرطا لصحت اقتضاء النص، وہ ہم کو ہے کہ اقتضائی طور پر ضرورت کے لیے مانتے ہیں، جیسے کہ فرمایا نحو میں آپ نکال دو، تقدیری طور پہ آپ نکال دو، کہتے ہیں عدل تقدیری کیا ہے؟ عدل تقدیری ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ ظفر ظافروں سے نکلا ہے، عمر عامروں سے نکلا ہے، عدل تقدیر نکال دے اس کے لیے، یہ وہی تقدیر ہے، لیکن کیا بولتے ہیں اس کو؟ اقتضاء بولتے ہیں، تو ضرورت کے تحت فرض کر لیے جاتے، تقدیر کے معنی بھی یہ نحو میں ہے نہیں حقیقتاً اس کے لیے عدل تعدیل، لیکن آپ فرض کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں، ضابط رسول کو چلاتے ہیں تاکہ اسباب مناصر قائم ہوں۔ اس طرح یہاں بھی فرماتے ہیں اقتضائی طور پہ ہم ثابت کرتے ہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب ضرورت جو ہے بہرحال وہ عبادت کی ماں ہے یا دادی ہے یا نانی ہے، تو یہاں عبادت بولو گے ایجاد بولو گے، یہاں ایجاد نہیں بہرحال لیکن ازدیاد، کیا ہے یہاں پہ؟ ازدیاد، تو یہاں ضرورت کی ازدیاد کے لیے ماں ہے، سبق شرطان لصحت المخصوص علیہ، کلام کو صحت دینے کے لیے شرعی طور پہ شریعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض کلام کا حصہ یہاں پہ مانا جائے، بنایا جائے، جب معلوم استغنی نہ ہو، جب اس سے بالکل ہم مستغنی نہ ہو سکے اور ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اس نے ہر حال میں چلتا رہا، تو ہم نے اس کو دے دی اجازت، فوجب تقدیم تصحیح منصوص، تاکہ نص کا معنی صحیح آسانی سے سمجھ میں آ سکے، فوجب تقدیم، تو اس اقتداء کو مقدم ماننا یہ واجب ہو گیا، تاکہ نص سے مستأنف جو اس پہ آگے آنے والی ہے وہ صحیح بیٹھے، فقط اقتضاء النص، تو یہ نص نے ہم سے پرزور مطالبہ کی، نص نے کیا گیا پرزور مطالبہ کیا ہم سے، اضافہ کر دیا جاوے، بڑی مہربانی ہوگی، تو اس لیے ہم نے اقتضائی طور پر اس کو مان لیا، والثابت بھی ثابت بدلالت النص الا عند المعارضۃ به، لیکن اگر معارضہ آئے گا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون سے، اگر اس طریقے سے تیرے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں اور ادھر سے قطر سے خاص ایام میں فغسلی بالماء، حدیث میں دھونا اس کو پانی سے، تو کہتے ہیں اب دھونا اس کو پانی سے فرماتے ہیں، یہ بات واضح ہے اور ثابت ہے گویا۔ اب اس کے بارے میں اگر اقتضائی طور پہ کوئی یہ ثابت کرے کہ ہاں صرف پانی سے اس کو دھویا جائے اور کسی چیز سے نہیں، تو فرماتے وہ ثابت بیات ثابت دلالت النص سے الا عند المعارضہ، پھر دلالت النص کو ترجیح دیں گے، اقتضاء کو نہیں دیں گے۔ اقتضاء کا تقاضا یہ ہے کہ فغسلی بالماء، پانی سے ہی دھونا ہو،
کسی سے دھونا ہوگا؟ جو آلودہ کپڑا ہے، نجس کپڑا ہے، وہ دم سے ہو اور یا اس طرح متعلقات اور متشابہات دم سے ہو یا بول سے ہو، لیکن نجس ہو گیا یقینی طور پہ تو اس کو پاک کر لو پانی سے۔ اقتضاء کا تقاضا یہ ہے کہ صرف پانی ہی آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن دلالت نصوص سے ثابت ہے کہ کوئی بھی طیب مائع ہو، کوئی بھی طیب مائع ہو، پاک مائع ہو تو وہ باعث غسل ہے، سبب غسل ہے اور ذریعہ غسل بنا سکتے ہو اور اس سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ گلاب کا پانی جیسے ارک گلاب ہے، ارک زعفران ہے، اس طریقے سے کوئی سا بھی پانی ہے پاک والا ہے اور اس سے آپ دھو لیتے ہو تو سارے کپڑا پاک ہو گیا یا نہیں؟ پاک ہو جائے گا۔ اس طریقے سے رقیق سرکہ ہے، پاک ہے، اور رقیق ہے، گاڑا نہیں ہے، اور اس سے آپ نے دھو لیا کپڑے کو اور ظاہری آثار دھل گئے، خبث کے آثار دھل گئے، نجس کے آثار جاتے رہے، کپڑا پاک ہو گیا۔ یہ کس چیز ثابت ہے؟ دلالت النص کی دیگر نصوص کی دلالات سے ثابت ہے کہ جناب متقی پاک طیب مائع کو وہ ہے کہ جائز اور مباح قرار دیا گیا، اس کو بھی مزیل قرار دیا گیا ہے، اور جب ازالہ اس نے کر دیا نجاست کا تو کپڑا پاک، ازالہ کر دیا جسم سے نجاست کا جسم پاک، کیونکہ جسم یا تو پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا، جب تک ناپاکی لگی ہے جسم کو کپڑے پہ ناپاکی ہٹا دی گئی بمائے تمام آثار کے رنگتوں کے دھبوں کے، بالکل جسم یا کپڑا صاف ستھرا ہے، بالکل نکھرا ہو تو ایسی صورت میں کہتے ہیں پاک۔ یہ دلالت سے تو اشارے کو دبا دیا، اشارے کی یاد دبا دی ہم نے، بجھا دی، اور دلالت کو ہم نے غالب کر دیا کہ نہیں جناب صرف پانی سے نہیں بلکہ کسی بھی مائع سے۔